دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ آج 6 دسمبر 2018 کو بیشتر اردو اخبارات نے بابری مسجد کی شہادت کی 26ویں برسی کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نے ملک بھر میں سخت الرٹ۔ 6 دسمبر آج بابری مسجد شہادت کی 26ویں برسی۔ روزنامہ ہم آپ نے آج بابری مسجد کا یوم شہادت، سخت سیکورٹی، مسلمان انصاف کے منتظر۔ زمین کی کھدائی میں مندر کا ثبوت نہیں ملا۔ روزنامہ انقلاب کی خبر۔ مسلمانوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی گئی۔ ممبئی کی مختلف تنظیموں نے مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا۔ 2 بچوں سمیت 7 مسلمانوں کے خلاف گوکشی کا معاملہ درج۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی خبر۔ این ڈی ٹی وی کی تفتیش کے مطابق 5 نام فرضی سبوت کمار کے قاتل کی شکایت پر پورے معاملے کو نیا رخ دینے کی کوشش۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کی خبر کے مطابق کہیں مذہبی اشتعال انگیزی تو نہیں، کیونکہ یہاں سوال اخبار سامنا نے اٹھایا ہے۔ جمعیت العلماء کے مداخلت عرضداشت سماعت کے لیے منظور۔ ممبئی ہائی کورٹ کا فری کرنل پروہت کی عرضداشت پر سماعت سے انکار۔ ممبئی مالیگاؤں بم دھماکے میں اہم ملزم کرنل پروہت کو ایک بار پھر عدالت سے پھٹکار۔ بلند شہر فساد منظم سازش کا نتیجہ۔ تبلیغی جماعت کے اجتماع کے موقع پر جان بوجھ کر ماحول خراب کیا گیا۔ پہلے گایوں کو ذبح کیا گیا، پھر گوشت اکثریتی علاقوں میں لایا گیا۔ ڈی جی پی او پی سنگھ کا سنسنی خیز انکشاف۔ تحقیقات سخت کرنے کا مطالبہ۔ 2 نابالغ بچے بھی شامل۔ ہنگامے کے دن یہ لوگ گاؤں میں تھے ہی نہیں، مقامی لوگوں کا دعویٰ۔ 2 دن بعد بھی کلیدی ملزم یوگیش پولیس کی گرفت سے باہر۔ جدید ترین ہتھیار ہونے کے باوجود پولیس نے گولی نہیں چلائی، اس کی تحقیقات کا مطالبہ۔ بی جے پی کے منصوبوں کو ناکام کریں، سابق وزیر نسیم خان۔ بھاجپا ملک کے لیے کینسر ہے، اشوک چوہان کا بیان۔ سنگھرش یاترا کے دوران دونوں لیڈروں کے بیانات سامنے آئے۔ مندر و مسجد کو مدد کرنے کے بجائے حکومت ان کی تجوریوں پر یہ صرف کر رہی ہے، نواب ملک کا الزام۔ دھابولکر سناتن سنستھا کی نظر میں دھرم دروہی تھے۔ سی بی آئی اور اے ٹی ایس کی چارج شیٹ میں اہم انکشاف۔ سناتن کے ہندووادی ہندو راشٹر کا قیام چاہتے تھے اور انہوں نے دہشت گرد گروہ تشکیل کیا۔ کہیں مذہبی اشتعال انگیزی تو نہیں۔ سامنا کی اس خبر کو کئی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ رضا کیبنٹ کی ایک میٹنگ میں نبیر اعلیٰ حضرت انس نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ خادم حسین رضوی کو باعزت رہا کرے۔ پاکستانی حکومت ہوش کے ناخن لے، اقتدار تا دیر نہیں رہنے والا ہے۔ الحاج سعید نوری کا بیان۔ پڑوسی ملک پاکستان میں جب بھی اقتدار آئی ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آواز بلند کرنے والوں کے ساتھ ان پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ 2 بچوں سمیت 7 مسلمانوں کے خلاف گو کشی کا معاملہ درج۔ روزنامہ صحافت کی ایک اہم خبر۔ مراٹھا ریزرویشن کے خلاف دائر عرضداشت پر سماعت کرنے سے عدالت کا انکار۔
ممبئی ہائی کورٹ نے مراٹھا ریزرویشن کے خلاف داخل اعتراض کی مخالفت ڈی بی پر سالگیکر کی ملازمت میں توسیع کو ممبئی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ ڈی جی پی مہاراشٹر دتا پٹ سالگیکر کی ملازمت میں توسیع کیے جانے کے خلاف ایڈوکیٹ ترپاٹھی نے ہائی کورٹ میں ان کی توسیع کو چیلنج کیا ہے۔ انل امبانی کی بینک گارنٹی کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ آج کل کالم میں اردو ٹائمز سے راج شاہ کی بات میں دم مگر فاروق انصاری کا کالم، مسلمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور پھر اثر دیکھیں۔ حادثے سے مرنے والوں کے ورثاء کو 7 کروڑ کا معاوضہ، بمبئی ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ۔ انشورنس کمپنی کی عرضداشت بھی خارج کر دی گئی۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے اداریہ تحریر کیا ہے، اس کا عنوان ہے بلند شہر معاملے کو الجھانے کی کوشش۔ اس میں کہا گیا کہ کیا ممکن ہے کہ 10 سال اور 11 سال کے بچے گائے ذبح کر لیں گے؟ یہ سوچ کر بھی ہنسی آتی ہے کہ لوگ جھوٹ بولنے اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی معاملے میں پھنسا کر اپنی شرمانگیزی کو کس طرح سے ان کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساہتیہ اکیڈمی کے ادبی ایوارڈز کا 2018 کا اعلان کیا گیا ہے۔ اردو کے ایوارڈ روح الزن کے لیے رحمان عباس کو دیا گیا ہے۔ یہ رحمان عباس کا 4تھا ناول ہے اور ممبئی کی زندگی کے بارے میں ایک فنکارہ انداز میں لکھا گیا ہے۔ انسانی زندگی میں محبت کی معنویت اور سنجیدگی کو فلسفیانہ سطح پر سمجھنے کی صحیح ہے۔ اس ناول کا انگریزی، ہندی اور جرمن زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اپنے مشوروں سے نوازیں، میں منتظر ہوں۔ جاوید جمال الدین آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔